یار خان کے کچے میں ڈاکوؤں کا شدید حملہ، 12 پولیس اہلکار شہید، 5 لاپتہ۔ پنجاب کے علاقے رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکوؤں نے پولیس پر شدید حملہ کیا، جس میں 12 اہلکار شہید ہو گئے جبکہ 5 شدید زخمی ہیں۔ کچے کے علاقے ماچکا کیمپ 2 پر ڈاکوؤں نے نفری تبدیل کرنے والی پولیس موبائلوں کو راکٹ لانچز سے نشانہ بنایا۔ پولیس نے کچے میں ڈاکوؤں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے ماچکا میں کیمپ قائم کیا تھا، جہاں پر 25 کے قریب مسلح ڈاکوؤں نے شدید حملے کیے۔ راکٹ لانچز کے حملے میں پولیس موبائلز تباہ جبکہ 11 اہلکار موقع پر شہید ہو گئے اور 5 شدید زخمی ہیں، جس میں سے ایک اہلکار ہسپتال منتقلی کے دوران شہید ہوا جبکہ ہسپتال میں 3 زخمی لائے گئے جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی سیکرٹری داخلہ کو کچے کے علاقے میں پہنچنے کی ہدایت۔ رحیم یار خان میں پولیس اہلکاروں پر راکٹ لانچز حملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو کچے کے علاقے میں پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں پولیس قافلے پر ڈاکوؤں کے حملے میں 11 اہلکار شہید اور 7 زخمی ہوئے تھے۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل کچے میں حملہ آوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی نگرانی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاپتہ پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے مؤثر آپریشن کی بھی ہدایت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ گزشتہ سماعت ملزمان کے وکلاء کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی۔ مسلسل دوسری سماعت پر نیب کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جرح نہیں کی جا سکے گی۔ پاکستان تحریک انصاف جلسہ منسوخ، خیبر پختونخوا حکومت نے علیمہ خان کے دعووں کے برعکس بیان دے دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے پارٹی رہنما اعظم سواتی اور علیمہ خان کے دعووں کے برعکس بیان دیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران بیرسٹر سیف نے کہا کہ جلسہ منسوخی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بلایا۔ انہوں نے کہا کہ رات گئے پشاور میں مرکزی قیادت نے حکومت سے تصادم کے خدشے پر یہ فیصلہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی جائے۔ صبح کو بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جائیں گے، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کرنا تھا۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ علیمہ خان کو اگر کسی چڑیا نے بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ملاقات کروائی تھی تو اس کا جواب وہ خود دیں گی۔ شیر افضل مروت کی گرفتاری سے متعلق متضاد خبریں، اسلام آباد پولیس کا گرفتاری سے انکار۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل کی گرفتاری سے متعلق متضاد خبریں سامنے آئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے شیر افضل مروت کی گرفتاری سے انکار کیا جبکہ شیر افضل مروت کے ایکس اکاؤنٹ سے ان کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق شیر افضل مروت نے ایک اہلکار کی وردی پھاڑ دی۔ شیر افضل مروت نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں پولیس پر قاتلانہ حملے کا الزام لگایا اور کہا جہاں میں رکا تھا وہاں پولیس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ تاہم اسلام آباد پولیس نے ان کی گرفتاری سے مکمل انکار کیا ہے۔ کارساز واقعہ، خاتون نتاشا کی اسی روڈ پر ایک اور گاڑی کو ٹکر مارنے کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کارساز پر 3 روز پہلے گاڑی کی ٹکر سے باپ اور بیٹی کی ہلاکت کے معاملے کا نیا انکشاف ہوا ہے۔ خاتون نتاشا کی جانب سے اسی روڈ پر پہلے ایک سفید رنگ کی گاڑی کو ٹکر مارنے کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی۔ نئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون نتاشا نے اسی روڈ پر پہلے ایک سفید رنگ کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ سفید گاڑی سامنے سے آئی تو خاتون نے اپنی گاڑی کی رفتار کو کم کیا اور پھر تیزی سے گاڑی چلا دی۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز، برطانوی ٹی وی چینلز کی میچ رائٹس لینے میں عدم دلچسپی۔ اکتوبر میں ہونے والے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے لیے اب تک کسی برطانوی ٹی وی چینل نے میچ رائٹس کی ڈیل نہیں کی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستان میں ہونے والے ٹیسٹ سیریز دکھانے کے لیے انگلینڈ کے ہوم ٹیسٹ سیریز دکھانے والے چینل سمیت کسی ٹی وی چینل نے تاحال ٹیسٹ سیریز کے رائٹس لینے میں عدم دلچسپی ظاہر کی ہے، جبکہ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے غیر ملکی ٹی وی رائٹس کے لیے انگلینڈ کی کسی کمپنی نے بھی بٹ میں حصہ نہیں لیا۔ کراچی مرطوب موسم کی لپیٹ میں، کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان۔ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی مرطوب موسم کی لپیٹ میں ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران شہر قائد میں صبح اور رات میں کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان بھی ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں مغرب کی سمت سے 18 کلومیٹر میں گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جن میں نمی کا تناسب 78% ہو سکتا ہے۔